بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں ڈفرینشیل ایکویشنز. ہم نے 33 لیکچر مکمل کر لیے ہیں. آج کا لیکچر 34 ہے. ہم کافی مراحل سے گزر چکے ہیں. آج ایک خاص قسم کی ڈفرینشیل ایکویشن ڈسکس کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں لیجنڈرس ڈفرینشیل ایکویشن. یہ لیجنڈ سے نہیں ہے, لیجنڈر کوئی صاحب تھے, ان کی ایک ڈفرینشیل ایکویشن ہے, ایک اسپیشل قسم کی ڈفرینشیل ایکویشن ہے جو آج ہم اسٹڈی کریں گے. جی, آج کا ٹاپک کیا ہے؟ لیجنڈرس ڈفرینشیل ایکویشن. پہلے اس کو پراپر پرسپیکٹو میں دیکھ لیں کس قسم کی ڈفرینشیل ایکویشن ہوگی. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈفرینشیل ایکویشن کئی قسم کی ہوتی ہے, کئی طرح سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں, آرڈر کے حساب سے, ڈگری کے حساب سے. ہم ڈفرینشیل ایکویشن ابھی تک جو پڑھ رہے ہیں اس کے اندر ڈگری 1 ہے یا لینئر ڈفرینشیل ایکویشن پڑھ رہے ہیں شروع سے لے کے ابھی تک. اس کے بعد ہم نے کیا کہا ڈفرینشیل ایکویشنز کو فرسٹ آرڈر میں اور ہائر آرڈر میں. فرسٹ آرڈر کمپلیٹ کیا, ہائر آرڈر کے اندر آئے. ہائر آرڈر کے اندر ہم نے کہا کہ ڈفرینشیل ایکویشن ود ویریبل کوفیشنٹس اینڈ کانسٹنٹ کوفیشنٹس. پہلے ہم نے کانسٹنٹ کوفیشنٹ کے ساتھ کی ڈفرینشیل ایکویشن اسٹڈی کی, اس کے بعد ہم ویریبل کوفیشنٹ کے اندر آئے. تو آج کل جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ڈفرینشیل ایکویشن ود ویریبل کوفیشنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یہ ہمارا ٹاپک ہے. اس کو سالو کرنے کے 3 طریقہ کار ہیں. پہلا طریقہ کار یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ y از اکول ٹو ایکس ٹو دی پاور m سبسٹیچیوٹ کر دیں. دوسرا طریقہ کار بتایا ہم نے کہ x از اکول ٹو ای ٹو دی پاور t یا x از اکول ٹو ای ٹو دی پاور z سبسٹیچیوٹ کریں اور آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں. تیسرا طریقہ کار ہم نے بتایا کہ آپ یہ جو ڈفرینشیل ایکویشن ہے آپ ان کو سیریز کے ذریعے بھی سالو کر سکتے ہیں. تو ہم نے پاور سیریز کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا, سیریز بتائیں, آپ کو انفینٹ سیریز کے بارے میں بتایا اور اس کی کنورجنس, ڈائیورجنس, ریڈیس آف کنورجنس وغیرہ کے بارے میں ڈسکس کیا. جب ہم ڈسکس کر رہے تھے ہم نے کہا تھا 2 اسپیشلائزڈ ڈفرینشیل ایکویشنز ہوتی ہیں. 2 اسپیشلائزڈ ڈفرینشیل ایکویشنز, ایک کا نام ہم نے کہا تھا بیسلز ڈفرینشیل ایکویشن, جو لاسٹ لیکچر تھے سارے کا سارا اس پہ فوکس کیا تھا. ہم نے بیسلز ڈفرینشیل ایکویشن ڈیفائن کی, اس کے بعد اس کا سولوشن معلوم کیا اور وہاں سے ہمارے پاس ایک بیسل فنکشن آیا, اس کی پراپرٹیز ہم نے اسٹڈی کی, کچھ ہم نے ریکرنس ریلیشن کیلکولیٹ کیے اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہمارے پاس گیما فنکشن بھی آ گیا اور گیما فنکشن کی کچھ پراپرٹیز ہم نے اسٹڈی کی. یاد آیا کہ کیا کہا تھا گیما فنکشن کے اندر گیما آف n پلس 1 از اکول ٹو n انٹو گیما آف n, اور کیا کہا تھا گیما آف n پلس 1 از اکول ٹو n فیکٹوریل. تیسری چیز دا ویلو آف گیما ایٹ ہاف از اکول ٹو پائی انڈر روٹ. ونس اگین گیما آف ہاف از اکول ٹو انڈر روٹ پائی. پائی کیا چیز ہے؟ وہی 22/7 اینڈ سو آن سو فورتھ. یہ ہم نے لاسٹ لیکچر کیا تھا. آج کا جو لیکچر ہے وہ لیجنڈرز ڈفرینشیل ایکویشن کے بارے میں. جی, نیکسٹ ٹاپک میں اب دیکھتے ہیں ہم اپنی لیجنڈرز ڈفرینشیل ایکویشن. یہ بھی ایک خاص قسم کی ڈفرینشیل ایکویشن ہوگی اور پتہ چل رہا ہے کہ ہم کیا کریں گے, اس کا بھی ہم کوئی سولوشن ڈھونڈیں گے. سولوشن کیسے ڈھونڈیں گے؟ وہی طریقہ کار لگائیں گے جو ہم نارملی سیریز کے اندر کرتے ہیں. سیریز سولوشن کے اندر 2 چیزیں غور سے دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ سولوشن کہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں, کہ آرڈنری پوائنٹ پہ ڈھونڈ رہے ہیں یا آپ سنگولر پوائنٹس پہ ڈھونڈ رہے ہیں. اب سنگولر پوائنٹس کے ارد گرد اگر آپ سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں تو اس کے لیے خاص طریقہ کار ہوتا ہے. اس میں سبسٹیٹیوشن ہم کیا کرتے ہیں, y از اکول ٹو سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی سی این x مائنس ایکس ناٹ ٹو دی پاور n پلس r, ایکس ناٹ سنگولر پوائنٹ اگر آپ کے پاس ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ سی این اور آر کو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یہ کنڈیشنز لگاتے ہیں اور اس کے بعد سی این اور آر کی ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں. آر کی جب ویلیو کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے ہمارے پاس کہیں نہ کہیں ایک ایکویشن نمودار ہو جاتی ہے, اسے کہتے ہیں انڈیسیل ایکویشن. جب کانسٹنٹ کوفیشنٹس کی بات کرتے تھے تو ہمارے پاس وہاں پہ ایک آکسیلری ایکویشن آیا کرتی تھی. یہاں پہ ایک انڈیسیل ایکویشن آتی ہے, اس کے کچھ روٹس ہوتے ہیں اور روٹس کے اوپر پھر وہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک اور چیز بیچ میں آ رہی تھی, اس کو بھی تھوڑا سا ریفریش کریں. فرابینیس میتھڈ ہم نے کیا تھا نا, تو فرابینیس میتھڈ بھی یہاں پہ کہیں نہ کہیں کار فرما ہوتا ہے. تو جناب علی, لیجنڈرز ڈفرینشیل ایکویشن میں نے بتایا پہلے کیا کریں گے, اس کو ڈیفائن کریں گے, اس کے بعد پھر اس کا ہم سولوشن ڈھونڈیں گے, پھر ہم لیجنڈر پالینومیل ڈیفائن کریں گے. یہ ایک نئی چیز آئے گی, آپ کو بتائیں گے کہ یہ بھی بڑا کام کرتا ہے, خاص قسم کے پالینومیل ہوتے ہیں اس کو ڈیفائن کریں گے. پھر ہم اس کے کچھ ریکرنس ریلیشن کیلکولیٹ کریں گے. ایک اور صاحب ہیں راڈریگس, وہ فارمولا بھی یہاں پر ہم انٹروڈیوس کریں گے. پھر اس کے بعد دیکھیں گے پالینومیل. جب بات کرتے ہیں پالینومیل کی تو جب بھی پالینومیل کا ذکر آتا ہے تو 2 چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ پالینومیل ہم کس وقت یہ آرتھوگنل ہوتے ہیں. کنڈیشن آف آرتھوگنلٹی کی تھی نا ہم نے, تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ کس وقت یہ پالینومیل
آرتھوگنل ہوں گے یا کب یہ نارمل ہوں گے. کنڈیشن آف نارملٹی بھی دیکھنی ہوگی. تو یہ چیزیں جناب میں نے آپ کو بتائیں. ونس اگین ریوائز کرتے ہیں. سب سے پہلے لیجنڈرز ایکویشن, اس کا سولوشن, پھر انٹروڈکشن آف لیجنڈرز پالینومیل, اینڈ دین یہاں پہ بھی ریکرنٹ سولوشن آئے گا, اینڈ دین راڈریگز فارمولا. ٹھیک ہے, تو یہ جناب ساری چیزیں کریں گے. کرنے کے لیے پہلے یہ بتانا پڑے گا آپ کو کہ لیجنڈرز ڈفرینشیل ایکویشن کیا ہوتی ہے. یہ کسی وقت ہم نے آپ کو بتائی تھی چلتے چلتے, جب ہم نے چیپٹر اسٹارٹ کیا تھا, سیگمنٹ اسٹارٹ کیا تھا, جس کے اندر ہم نے ویریبل کوفیشنٹس کی ڈفرینشیل ایکویشن کو ڈیفائن کی تھی. 2 میں نے خاص ڈفرینشیل ایکویشن لکھی تھی اور وہاں پہ بھی بتایا تھا کہ یہ بعد میں بہت استعمال ہوں گی. دیکھتے ہیں, اس کو سالو کرتے ہیں. جناب اب آپ کی اسکرین پہ یہ ڈفرینشیل ایکویشن آئے گی, اس کا سولوشن آئے گا. اسٹیپ بائی اسٹیپ جلدی جلدی ہم کر لیتے ہیں. جی ڈفرینشیل ایکویشن ہے آپ کے پاس 1 مائنس ایکس اسکوائر وائی ڈبل ڈیش مائنس 2x y ڈیش پلس n انٹو n پلس 1y از اکول ٹو 0. ٹھیک ہے جی, ونس اگین 1 مائنس ایکس اسکوائر وائی ڈبل ڈیش مائنس 2x y ڈیش پلس n انٹو n پلس 1y از اکول ٹو 0. اس کو ہم کہتے ہیں ڈفرینشیل ایکویشن, اور اس کا جو سولوشن آئے گا اس کو ہم کہیں گے لیجنڈر فنکشن, جس طرح سے بیسل فنکشن ہم نے کہا تھا. ٹھیک ہے, اور اس کا الٹیمیٹلی جو سولوشن آئے گا وہ ایک لیجنڈر پالینومیل ہوگا, جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. اسٹارٹ کریں. y از اکول ٹو سگما k از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی سی کے ایکس ٹو دی پاور k. یہ سبسٹیٹیوشن کریں ڈفرینشیل ایکویشن میں آپ کے پاس آتا ہے 1 مائنس ایکس اسکوائر وائی ڈبل ڈیش minus 2x y dash plus n into n plus 1y is equal to 1 minus x square sigma k is equal to 2 to infinity c k multiplied by k into k minus 1 x to the power k minus 2 minus 2 sigma k is equal to 1 to infinity c k k x to the power k plus n into n plus 1 sigma k is equal to 0 to infinity c k x to the power k. اب یہ جو آپ کے پاس ایکسپریشن آیا رائٹ ہینڈ سائڈ پر, اس میں تھوڑی سی مینیپولیشن کرتے ہیں, اس کو کھولتے ہیں, ایکسپینڈ کرتے ہیں اور ری ارینج کرتے ہیں. پہلے اسٹیپ میں آپ کے پاس آیا سگما k از اکول ٹو 2 ٹو انفینٹی سی کے k انٹو k مائنس 1 انٹو ایکس ٹو دی پاور k مائنس 2, پہلی ٹرم, مائنس سگما k از اکول ٹو 2 ٹو انفینٹی سی کے k انٹو k مائنس 1 ایکس ٹو دی پاور k, دس از دا سیکنڈ ٹرم, minus 2 sigma k is equal to 1 to infinity c k into x to the power k. This is the third term. Plus n into n plus 1 k is equal to 0 to infinity c k x to the power k. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس 4 ٹرمس آ گئیں, ہر ایک کے اندر سمیشن سائن موجود ہے. اس کو تھوڑا سا ارینج کریں, ری ارینج کریں, تو یو ول گیٹ n into n plus 1 c naught plus 2c2 multiplied by x naught, یعنی x naught اور x کو الگ کر لیا ہے. once again n into n plus 1 c naught plus 2c2 x naught plus n into n plus 1 c1 minus 2c1 plus 6c3x plus 4 terms اور سمیشن کی آئیں گی, that is plus sigma k is equal to 4 to infinity c k into k minus 1 x to the power k minus 2 minus sigma k is equal to 2 to infinity c k into k minus 1 x k minus 2 into sigma k is equal to 2 to infinity c k into x to the power k plus n into n plus 1 sigma k is equal to 2 to infinity c k x to the power k. تو آپ کے پاس یہ ٹوٹل 6 ٹرمس ہیں. پہلی ٹرم ایکس ناٹ کے ساتھ, سیکنڈ ٹرم ایکس کے ساتھ, اور 4 سمیشن سائن کے ساتھ ٹرمس ہیں. یہ 4 ٹرمس کو ذرا غور سے دیکھ لیں. یہ جو سمیشن کے ساتھ ہے, پہلی سمیشن سائن کے ساتھ جو ہے, اس کو میں چینج کر رہا ہوں, اس کے انڈیکس کو چینج کر رہا ہوں. اس انڈیکس میں k کی جگہ j+2 سبسٹیچیوٹ کر رہا ہوں. واٹ آئی ایم ڈوئنگ, غور سے دیکھیں. دا فرسٹ سمیشن سائن index is being changed from j to k. The value of j is equal to k minus 2. In the second
summation sign, only k is being replaced by j, اور کچھ نہیں ہے, صرف انڈیکس چینج کر رہے ہیں j کو k سے. تھرڈ میں بھی یہی کرنا ہے اور فورتھ میں بھی یہ کرنا ہے. ان چاروں میں جب انڈیکس ہم نے چینج کیا تو ہمارے پاس پہلے میں ہم نے چینج کیا j از اکول ٹو k مائنس 2 کیا, سیکنڈ تھرڈ فورتھ میں اسٹریٹ اوے j کو ریپلیس کیا ہے k سے. ان ادر ورڈس ادر وے راؤنڈ ہے, k کو ریپلیس کیا ہے j کے ساتھ. تو آپ کے پاس جو ایکسپریشن آیا وہ کیا آیا, n انٹو n پلس 1 c ناٹ پلس 2 c2 پلس n مائنس 1 انٹو n پلس 2 c1 پلس 6 c3 multiplied by x plus big summation sign, big sigma j is equal to 2 to infinity, spreading over j plus 2 into j plus 1 cj plus 2 plus n minus j multiplied by n plus j plus 1 cj whole multiplied by x to the power j is equal to 0. یہ آپ کے پاس ایک ایکسپریشن آ گیا. یہ ایک اکویشن کے اندر جب سبسٹیٹیوٹ کریں گے تو آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس 0 آ جائے گا. تو دیکھا جائے تو 3 ٹرمز ہیں. ایک ٹرم بالکل کانسٹنٹ ہے جس میں ایکس نہیں ہے, دوسری ٹرم ایکس کے ساتھ ہے, ایکس کوفیشینٹ ہے, اور تیسری ٹرم میں سمیشن ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. اب اس میں کیا کریں گے, یہ 0 کے برابر ہیں اور تینوں کی تینوں 0 کس وقت ہوں گی, جبکہ اس کی ہر ٹرم آپ کے 0 کے برابر ہوگی. یہی کرتے ہیں نا نارملی. جب یہی کریں گے تو ہمارے پاس کیا چیز آ جائے گی, یہاں سے انڈیسیل اکویشن آ جائے گی اور کچھ ریکرنس ریلیشن آ جائیں گے. نارملی سیریز میں ہم یہی کرتے ہیں کہ جو انڈیسیل اکویشن ہوتی ہے اس کو الگ کرتے ہیں, اس میں سے سی ناٹ سی ون وغیرہ کی ویلیو معلوم کرتے ہیں, پھر اس کے بعد سی کے اور سی کے پلس 2 وغیرہ کی ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور یہی اسٹیپس یہاں پر بھی ہم نے فالو کرنے ہیں کہ پہلے کیا کریں گے, سی ناٹ سی ون سی ٹو اپ ٹو سی این جہاں تک بھی ہے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کرنی ہے, کوئی ریکرنس ریلیشن معلوم کریں گے, کوئی ایک فارمولا معلوم کریں گے جس سے ہم جنرل ٹرم لکھ سکتے ہیں. یہی آگے کیلکولیٹ کیا گیا ہے. جی پہلی اکویشن آپ کے پاس آئے گی n انٹو n پلس 1 سی ناٹ پلس 2 c2 از اکول ٹو 0. دوسری اکویشن آئے گی آپ کے پاس n مائنس 1 انٹو n پلس 2 c1 پلس 6 c3 از اکول ٹو 0. Third and the most important one is j plus 2 into j plus 1 cj plus 2 plus n minus j into n plus j plus 1 cj is equal to 0 when the value of j is equal to 2, 3, 4, 5 and so on so forth. ٹھیک ہے یہاں تک clear. Now we proceed further. From the very first equation we calculate the value of c2, which will be given by c2 is equal to minus n into n plus 1 divided by 2 factorial c naught. The value of c2 is equal to minus n into n plus 1 divided by 2 factorial c naught. جی اب سیکنڈ اکویشن سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ویلو آف c3. The value of c3 is equal to minus n minus 1 into n plus 2 divided by 3 factorial c1, and the value of cj plus 2, the most important, cj plus 2 is equal to minus n minus j into n plus j plus 1 divided by j plus 2 into j plus 1 multiplied by cj. The value of j is equal to 2, 3 and so on so forth. اب یہ آپ کے پاس ایک فارمولا آ گیا کس کا, جہاں سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں C4, C5, C6, C7. کوئکلی کرتے ہیں, کوئکلی. C4 is equal to minus n minus 2 n plus 3 divided by 4 into 3 C2. یہ کیا جائے گا, that is equal to n minus 2 into n plus 1 into n plus 3 divided by 4 factorial C naught. Yani we have expressed C4 also in terms of C naught. Similarly C5 is equal to minus n minus 3 n plus 4 divided by 5 into 4 C3. اب C3 کی ویلیو کیلکولیٹ کر لیں جو اوپر
آپ نے آلریڈی کیلکولیٹ کی ہے, اس میں سبسٹیچیوٹ کر دیں, آپ کے پاس آ جائے گا n-3 انٹو n-1 انٹو n+2 انٹو n+4 ڈیوائڈ بائی 5 فیکٹوریل C1. ٹھیک ہے, تو یہ جناب اب آپ کے پاس جو آپ نے ابھی سلائڈ دیکھی, اس کے اندر ویلیوز ہم نے کیلکولیٹ کرنا تھا کس کے, C0 C1, اس کے بعد C2 C3 C4 C5 C6. یہ ساری کی ساری جو ویلیوز آ رہی ہیں الٹیمیٹلی دے آر بینگ ایکسپریسڈ ان ٹرمز آف C0 اینڈ C1. تو دو ہی آپ کے پاس کانسٹنٹ رہ جائیں گے, C0 اور C1. اب آپ کیا کریں, الٹیمیٹلی آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی ویلیو سبسٹیچیوٹ کرنی ہے. جو y آپ نے سپوز کیا تھا, y کیا سپوز کیا تھا, y از اکول ٹو سگما k از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی سی کے ایکس ٹو دی پاور k. وہاں پہ یہ ویلیو سبسٹیچیوٹ کر دیں, سی کے ایس کی ویلیوز آپ نے کیلکولیٹ کر لی ہے, آپ کے پاس ایکسپریشن آ جائیں گے. کون سے ایکسپریشن آ جائیں گے, یعنی کہ پہلے آپ کے پاس سیز کی ویلیوز آئیں گی, اس کے بعد آپ کے پاس دو ٹرمز آئیں گی, ایک C0 کے ساتھ اور C1 کے ساتھ. جب یہ اکویشن میں آپ سبسٹیچیوٹ کریں گے, کون سی اکویشن میں, y از اکول ٹو سگما k از اکول ٹو 0, تو آپ کے پاس جواب آئے گا y از اکول ٹو این ایکسپریشن ملٹیپلائڈ بائی C0 پلس اندر ایکسپریشن ملٹیپلائڈ بائی C1. اب یہ آپ کے پاس جو چیزیں ہوں گی, یہ کیونکہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے, C0 اور C1 آپ کے پاس آ گیا, ٹھیک ہے. رائٹ ہینڈ سائڈ پہ بھی آپ کے پاس 0 ہے, آپ کو پرٹیکولر سولوشن معلوم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ آپ کا جو کمپلیمنٹری فنکشن بنا, یہی آپ کا ٹوٹل سولوشن ہے. ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ آیا کیا ہے. جب ہم نے سبسٹیچیوٹ کیا تو ہمارے پاس y1x آ گیا, C0 ود ان بریکٹ 1 مائنس n انٹو n+1 ڈیوائڈ بائی 2 فیکٹوریل x اسکوائر پلس n-2 انٹو n+1 انٹو n+3 ڈیوائڈ بائی 4 فیکٹوریل x ٹو دی پاور 4 اینڈ سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے, دیکھ لیا. نا y2x از اکول ٹو C1 ہول ملٹیپلائڈ بائی x مائنس n-1 انٹو n+2 ڈیوائڈ بائی 3 فیکٹوریل x کیوب پلس n-3 انٹو n-1 انٹو n+2 انٹو n+4 ڈیوائڈ بائی 5 فیکٹوریل x ٹو دی پاور 5 minus so on plus so on and so on. Therefore our solution is what? Y is equal to y1 plus y2. یہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا. ٹھیک ہے, کیلکولیٹ کر لیجیے گا, you will get the answer. یہ اگر آپ دیکھیں غور سے تو آپ کے پاس جو ہم نے ابھی چیزیں کیلکولیٹ کی ہیں تو دو سیریز آ گئی آپ کے پاس, ون y1x اینڈ سیکنڈ از y2x. یہ انفائنائٹ سیریز ہے, انفینٹ سیریز ہیں, آپ اس کے پاس اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, اس کی ویلیوز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کو اگر ذرا غور سے اگر آپ دیکھیں اور اینالائز کرنے کی کوشش کریں, جب بھی کوئی میتھمیٹیکل ایکسپریشن کوئی اکویشن نظر آئے تو اس کو دیکھنا چاہیے وہ کچھ بول رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح سے لکھا ہوتا ہے نا انگریزی کے اندر پلیز ہیو اے ڈرنک, تو آپ کیا کرتے ہیں, اٹھتے ہیں, پانی پی لیتے ہیں, اور اگر زیادہ گرمی ہو تو سکنجبین پی لیتے ہیں, اور اگر موڈ اچھا ہو تو کوئی فزی ڈرنک پی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی کرتے ہیں. اور اگر سردیوں کا موسم ہو تو اور کینو کا جوس مل رہا ہو تو کیا اچھی بات ہے. اسی طرح سے یہ جو دو سیریز ہیں یہ بھی کچھ بول رہی ہیں. پہلی سیریز کو اگر آپ غور سے دیکھیں اور n کو تصور کریں کہ n ہمارے پاس کوئی ایک ایون انٹیجر ہے. ٹھیک ہے, n 4 رکھ لیں, 6 رکھ لیں, 8 رکھ لیں, 10 رکھ لیں, تو آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ سیریز جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. یعنی کہ انفینٹ سیریز ایک فائنائٹ سیریز میں چینج ہو جاتی ہے, جبکہ دوسری جو سیریز ہے وہ انفینٹ سیریز ہی رہتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ آڈ لیں گے, کوئی n کی ویلو 3 لے لیں, 5, 7 لے لیں, تو سیکنڈ سیریز جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے, وہ انفائنائٹ سیریز نہیں رہتی, فائنائٹ سیریز بن جاتی ہے. لیکن پہلی سیریز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, انفینٹ سیریز ہی رہتی ہے. تو یہ اس کی کچھ اینالیسز ہیں, آپ اس کی ویلیوز کیلکولیٹ کر لیجیے گا, چیک کر لیجیے گا, اور آپ کے پاس مختلف جوابات آ جائیں گے. تو جناب عالی ہم نے کیا کیا, لیجنڈر ڈفرینشیل اکویشن لی, اس کو سالو کیا. جب لیجنڈر ڈفرینشیل اکویشن لی تھی تو یہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن تھی, اس کا ایک سولوشن آ گیا, سولوشن ہمارے پاس سیریز کے اندر آ گیا.
اس کو اینالائز کرتے ہیں, اس کو فردر ایکسپینڈ کرتے ہیں اور تھوڑا سا نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں جو ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ لیجنڈر پالینومیل. یہ جو آپ کے پاس ایکسپریشن آ رہے ہیں کچھ پالینومیل سارٹ آف ایکسپریشن ہے, ہم دیکھتے ہیں کس طرح کے ہیں. تو ڈیفائن کرتے ہیں لیجنڈرز پالینومیل یہ کیا ہوتے ہیں, کس کو پالینومیل لیجنڈر کہتے ہیں اور کس کو نہیں کہتے ہیں. لیٹ اسٹارٹ ڈیفائننگ اٹ. اس کو ڈیفائن کریں گے, پھر جیسے میں نے بتایا کہ روڈریگز فارمولا کریں گے, پھر ریکررنس ریلیشن ڈیفائن کریں گے. تو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں لیجنڈرز پالینومیل. جی آپ کی اسکرین پہ اب آئے گا لیجنڈرز پالینومیل کے بارے میں. شروع میں ہم نے کیا کہا تھا کہ لیجنڈرز ڈفرینشیل اکویشن کا جو سولوشن ہوگا دیٹ ول بی کالڈ لیجنڈرز پالینومیل. لیجنڈرز پالینومیلز آر اسپیسیفک nth ڈگری پالینومیلز اینڈ آر نارملی ڈینوٹیڈ بائی پی این ایکس. پی ناٹ ایکس ہمارے پاس 1 کے برابر ہے. یہ کیسے آیا آپ دیکھیں, جو ابھی سیریز آپ نے معلوم کی تھی y1x اینڈ y2x, اور آپ کچھ پرٹیکولر ویلیوز چوز کر لیں C0 اور C1 کی, تو آپ کے پاس لیجنڈر پالینومیل آ جائے گا P0x از اکول ٹو 1, P1x از اکول ٹو x, P2x از اکول ٹو 1/2 3x square minus 1, P3x از اکول ٹو 1/2 5x cube minus 3x. یہ میں تکے سے نہیں لکھ رہا ہوں, یہ آپ کیلکولیٹ کریں. اوپر نوٹس میں تو میں نے دیے ہوئے ہیں لیکن آپ ابھی کیلکولیٹ کر لیں اوپر جو ایکسپریشن آیا تھا وہاں سے. P4x will be equal to 1/8 35x to the power 4 minus 30x square plus 3. Once again, P4x is equal to 1/8 into 35x to the power 4 minus 30x square plus 3. And lastly, the value of P5x is equal to 1/8 63x to the power 5 minus 70x to the power 3 plus 15x. جی اب آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ کیا چیز ہے, P0 P1 P2 P3 P4 یہ سولوشنز ہیں. کون سے سولوشن؟ پرٹیکولر سولوشن کس ڈفرینشیل اکویشن کے؟ یہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے لیجنڈر ڈفرینشیل اکویشن, جس میں n کی ویلیو آپ 0 1 2 3 4 سبسٹیچیوٹ کریں. n کی ویلیو 0 سبسٹیچیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس ڈفرینشیل اکویشن بنے گی 1 minus x square y double dash minus 2x y dash is equal to 0. اس کو سالو کیجئے, بڑی آسان سی ڈفرینشیل اکویشن. اس کو سالو کریں گے تو آپ کے پاس P ناٹ ایکس آ جائے گا. یہ آپ کا کیا آئے گا؟ پرٹیکولر سولوشن آ جائے گا. n از اکول ٹو 1 رکھیں گے تو ڈفرینشیل اکویشن بنے گی 1 minus x square y dash y double dash minus 2x y dash minus 2y is equal to 0. That is, for n is equal to 1, the Legendre differential equation is 1 minus x square y double dash minus 2x y dash minus 2y is equal to 0. اس کو سالو کیجئے, آپ کے پاس وہی چیز آئے گی. Similarly, for n is equal to 3, the differential equation is 1 minus x square y double dash minus 2x y dash plus 12y is equal to 0. کیا کہا؟ For n is equal to 3, the Legendre's differential equation is 1 minus x square y double dash minus 2x y dash plus 12y is equal to 0. اس کو سالو کریں گے تو P3x آپ کے پاس پرٹیکولر سولوشن آ جائے گا. یہ ہمارے پاس لیجنڈر پالینومیل P0 P1 P2 P3. لیکن میں نے ابھی آپ کو کوئی جنرل فارمولا نہیں بتایا. یہ آیا کہاں سے؟ P0 اچانک ہی آ گیا. کہاں سے ڈیفائن کیا؟ اس کی بھی کچھ لاجک ہے, اس کی بھی کچھ میتھمیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے. کچھ لوگوں نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے. میں نے پہلے بتایا کہ ایک روڈریگز صاحب تھے, انہوں نے ایک فارمولا اپنا بتایا تھا. وہ ہم ابھی فارمولا آپ کو بتاتے ہیں. اس کے بعد ہم جنریٹک فنکشن بتاتے ہیں اور تھوڑا سا ڈسکشن فوکس کرتے ہیں لیجنڈر پالینومیل پہ. تو لیجنڈر ڈفرینشیل اکویشن ہم نے سالو کر لی ہے. اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے الگ رکھتے ہیں. اس کا جو سولوشن آیا اس کو ہم اینالائز کر رہے ہیں. اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے یا اس کی اور کیا پراپرٹی ہوگی جو ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو میں نے بتایا آپ کو کہ دو چیزیں ابھی ہم بتائیں گے, ایک روڈریگز فارمولا اور ایک جنریٹک فنکشن. تو پہلے دیکھتے ہیں روڈریگز فارمولا. جی یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایکسپریشن ہے جو آپ کے پاس بتاتا ہے کہ آپ کیسے لیجنڈر پالینومیل کو جنریٹ کر سکتے ہیں
نکال سکتے ہیں, معلوم کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اسکرین پہ فارمولا اب آئے گا. دا فارمولا از پی این ایکس از اکول ٹو 1/2 to the power n factorial dn over dx to the power n operating upon x square minus 1 to the power n. دوسرے لفظوں میں اس کو دیکھیں غور سے تو آپ کے پاس کیا ہے, ایک ایکسپریشن ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ, دیٹ از 1/2 to the power n factorial and nth derivative of x square minus 1 to the power n. یعنی اگر آپ اس میں n کی قیمت 1 رکھیں گے تو آپ کے پاس P1 آ جائے گا, n کی قیمت 2 رکھیں گے تو P2 آ جائے گا, n کی قیمت 3 رکھیں گے تو P3 آ جائے گا. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کہاں سے فارمولا آیا. یہ فارمولا کافی کیلکولیشن کے بعد, کافی محنت کے بعد ڈرائیو کیا گیا ہے, اور ابھی اس وقت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ اس کو یاد رکھ لیں کہ یہ فارمولا ہے کیا چیز, کیونکہ یہ فارمولا آپ کو بتا دے گا کہ لیجنڈر پالینومل کیسے جنریٹ کرتے ہیں. اور شاید اس کو غور سے دیکھیں, اس کو اینالائز کر کے دیکھیں تو لیجنڈرز ڈفرینشیل ایکویشن بھی یہیں سے ہی کہیں سے نکلی ہے. یہ تو تھا روڈریگز فارمولا جو میں نے خالی آپ کو کہا کہ آپ یاد رکھ لیں, دیکھ لیں, کبھی بھی آپ کو اگر فنکشن جنریٹ کرنے ہو تو آپ یہاں سے جنریٹ کر سکتے ہیں لیجنڈر پالینوملز جتنے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور ہم جنریٹنگ فنکشن ڈیفائن کرتے ہیں, اور اس جنریٹنگ فنکشن سے دیکھتے ہیں کہ لیجنڈر پالینومیل کیسے نکل کے آتے ہیں, ہاؤ دے آر بینگ جنریٹڈ, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس فارمولے کی کیا لاجک ہے, کس طریقے سے آئیے. تو تھوڑا سا کوئی سیکوینس کسی جگہ پہ آپ کو ملتا نظر آئے گا لیجنڈر ایکویشن سے اینڈ لیجنڈر پالینومیلس کے ساتھ. ٹھیک ہے. یہ جنریٹنگ فنکشن آپ کے اسکرین پہ اب آئے گا. جی کیا ہے, اس کو ذرا غور سے دیکھیں. اس کو ہم نے فائی کا, فائی از اکول ٹو 1 minus 2xz plus z square to the power minus half. ٹھیک ہے. اگر آپ ایک فنکشن لیں phi which is given by 1 minus 2xz plus z square to the power minus half, اور اس کو آپ ایکسپینڈ کریں, ٹھیک ہے, کس کے اندر, z کی پاور میں, ascending power of z, تو لیجنڈر پالینومیل جو ہوں گے وہ اس کے کوفیشنٹس ہوں گے, کس کے, z کے. دی لیجنڈر پالینومیلس آر دا کوفیشنٹس آف z ٹو دی پاور n ان دی ایکسپینشن آف دس ویری فنکشن. اس کو ایکسپینڈ کریں, بائنومیل آتا ہے آپ کو, آپ کے پاس کیا ہے, اس کو ایکسپینڈ کر لیں, یعنی کہ آپ کے پاس ہوگا phi is equal to 1 minus z into 2x minus z to the power minus 1/2. فارمولا یاد ہے بائنومیل تھیورم کا, 1 plus x to the power n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1 divided by 2 factorial x square plus n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 factorial x cube. یہ یہاں پہ لگائیں گے تو آپ کے پاس کیا آ گیا, phi is equal to 1 plus 1/2 z into 2x minus z plus minus 1/2 into minus 3/2 over 2 factorial minus z into 2x minus z whole square plus minus 1/2 multiplied by minus 3/2 multiplied by minus 5/2 divided by 3 factorial multiplied by minus z into 2x minus z whole cube and plus so on so forth. ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے. اب آپ کے پاس اس کی ایکسپینشن کرنی ہے, سمپل سی, z کی پاورز الگ کر لیں, 2 3 4 اسٹیپس الگ الگ کر لیں, تو آپ کے پاس کیا آ گیا, 1 plus xz plus 1/2 3x square minus 1z square plus 1/2 5x cube minus 3xz cube plus 1/8 35x to the power 4 minus 30x square plus 3 z to the power 4 plus so on so forth. ٹھیک ہے جی. اگر ہم سپوز کریں کہ سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی پی این زیڈ زیڈ ٹو دی پاور n ہے, تو اس کو ہم ایکسپینڈ کریں گے, ہمارے پاس کیا آئے گا, پی ناٹ ایکس پلس پی ون ایکس زیڈ پلس پی ٹو ایکس زیڈ اسکوائر پلس پی تھری ایکس زیڈ کیوب اینڈ سو آن سو فورتھ. اس کو کمپیئر کریں تو آپ کے پاس کوفیشنٹ کیا آ گئے, پی ناٹ ایکس از اکول ٹو 1, پی ون ایکس از اکول ٹو ایکس,
P2x is equal to half 3x square minus 1. P3x is equal to 1 by 2 5x cube minus 3x. P4x کیا آ گیا آپ کے پاس 1 by 8 35x to the power 4 minus 30x square plus 3. ٹھیک ہے، اس فارمولے کی مدد سے ہم نے لیجنڈرز پالینومیلز جنریٹ کر لیے. فارمولا کیا تھا 1 minus 2xz plus z square to the power minus half. اس کو ایکسپینڈ کیا تھا ہم نے کس کے ساتھ؟ بائنومیل سیریز کے ساتھ. بائنومیل تھیورم لگایا تھا. بائنومیل تھیورم آپ کو پتا ہے 1 plus x to the power n. یہاں پہ 1 plus x to the power minus half تھا اور آپ نے ان ٹرمز آف z ری ارینج کر دیا. جو کوفیشنٹ آف z تھے z اسکوائر z کیوب z4 وہ آپ کے پاس p1 p2 p3 p4 آ گئے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے جنریٹ کیے لیجنڈرز پالینومیل بائی یوزنگ دس جنریٹنگ فنکشن. اسی طریقے سے آپ نے پہلے روڈریگز فارمولا کیا تھا، وہ کیا تھا؟ پی این ایکس از اکول ٹو 1 بائی 2 ٹو دی پاور n فیکٹوریل ڈی این اوور ڈی ایکس ٹو دی پاور n ایکس اسکوائر مائنس 1 ٹو دی پاور n. ٹھیک ہے نا، یہی کیا تھا. اس کو ہم نے ڈفرینشیٹ کیا تھا، وہاں سے ہم ویلیوز معلوم کر سکتے ہیں پی ناٹ پی 1 پی 2 پی 3 کی. تو اب ڈفرینشیل اکویشن تو تھوڑی سی دیر کے لیے سائڈ پہ ہو گئی ہے. اب ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ لیجنڈرز پالینومیل، لیجنڈرز فنکشن پڑھ رہے ہیں، ان کی کچھ پراپرٹیز پڑھ رہے ہیں اور کچھ چیزیں ہم جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے ہم نے ڈیفائن کی کیا چیز؟ لیجنڈرز ڈفرینشیل اکویشن. اس کو سالو کیا بائی سیریز میتھڈ. اس کے بعد اس کا ہم نے سولوشن معلوم کیا اور سولوشن کہا کہ جو سولوشن ہوں گے دے آر لیجنڈرز پالینومیل. پی این ایکس ہم نے اس کو کہا، اس کی ویلیوز ہم نے کیلکولیٹ کی. ایک ہم نے روڈریگز فارمولا کیا، پھر ہم نے جنریٹنگ فنکشن ڈیفائن کیا. اب ہم کرتے ہیں ریکرنسولیشن. جو نیکسٹ ٹاپک ڈسکشن کا ہے اس کے اندر ہم نے ریکرنسولیشن کرنے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ریکرنسولیشن کیا ہے، کیسے ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں اور اس کی کیا ریلیشن شپ ہوتی ہے جو آپ کی ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس کے بعد ہم کریں گے کہ یہ جو پالینومیلس ہیں کس وقت آرتھوگونل ہیں اور کیا کنڈیشن ہوگی کہ دے آر نارمل ٹو ون another یا ایچ ادر. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا لیجنڈرز پالینومیل کے مختلف ریکرنسولیشن ہو سکتے ہیں. ایک ہم ابھی کرتے ہیں، یہ بھی ہم نے ایکسپینڈ کیا تھا، آپ کو پتا ہی ہے. ناؤ وی سی 1 minus 2xt plus t square to the power minus 1 by 2 is equal to sigma n is equal to 0 to infinity p n x t to the power n. اب دونوں سائڈ کو آپ ڈفرینشیٹ کریں تو آپ کے پاس کیا آئے گا لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ 1 minus 2xt plus t square to the power minus 3 by 2 multiplied by x minus t. وہ جو -1 by 2 ہے وہ کینسل ہو گیا. is equal to sigma n is equal to 0 to infinity n p n x t to the power n minus 1. اور یہ جو سمیشن سائن ہے دیٹ کین بی ریٹن ایز سگما n از اکول ٹو 1 ٹو انفینٹی n p n x t ٹو دی پاور n مائنس 1. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس کیا آ گیا 1 minus 2xt plus t square to the power minus 3 by 2 multiplied by x minus t and that is equal to sigma n is equal to 1 to infinity n p n x t to the power n minus 1. اب جناب ایسا کیجئے کہ دونوں سائڈ کو آپ ملٹیپلائی کر دیں 1 minus 2xt plus t square سے. ٹھیک ہے، دونوں سائڈ کو ملٹیپلائی کر دیا آپ نے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس آ گیا x minus t into 1 minus 2xt plus t square to the power minus half is equal to right hand side پہ آ گیا 1 minus 2xt plus t square sigma n is equal to 1 to infinity n p n x t to the power n minus 1. I read it once again, I repeat it. Left hand side is x minus t multiplied by 1 minus 2xt plus t square to the power minus half and the right hand side is 1 minus 2xt plus t square sigma n is equal to 1 to infinity n p n x t to the power n minus 1. اب یہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ کے پاس سیکنڈ ٹرم ہے یعنی سیکنڈ ملٹیپل جو ہے 1 minus 2xt plus t square to the power minus half وہ سبسٹیچیوٹ کر دیں تو آپ کے پاس نئی اکویشن بن گئی کچھ اس طرح کی.
x minus t, sigma n is equal to 0 to infinity p n x t to the power n is equal to 1 minus 2xt plus t square, sigma n is equal to 1 to infinity n p n x to the power t n minus 1. اب ان کو ایکسپینڈ کر لیں کیونکہ آپ کے پاس 5 مختلف ٹرمز آئیں گی اور ساری 5 ٹرمز کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر لے جائیں تو آپ کے پاس نئی ایکویشن کیا بنے گی؟ ساری سمیشن سائنس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے کے جا رہا ہوں. سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی ایکس پی این ایکس ٹی ٹو دی پاور n مائنس سگما n از اکول ٹو 0 ٹو انفینٹی پی این ایکس ٹی ٹو دی پاور n پلس 1 minus sigma n is equal to 1 to infinity n p n x t to the power n minus 1 plus 2x sigma n is equal to 1 to infinity n p n x t to the power n minus sigma n is equal to 1 to infinity n p n x t to the power n plus 1 is equal to 0. ٹھیک ہے، دیکھ لیں، ویریفائی کر لیں، پھر چیک کر لیں. 2-3 سیکنڈ میں رکتا ہوں یہاں پر تاکہ آپ دیکھ سکیں. جی یقین کر لیا، آگے چلیں، اس کو ایکسپینڈ کریں. اور یہ اس لیے ایکسپینشن کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس کچھ سملر سگما کی چیزیں آ جائیں اور جو ہم نارملی کرتے ہیں سیریز کے ساتھ وہ کر سکیں. تو آپ کے پاس جو نئی اکویشن بنے گی ود اے لٹل بٹ چینج، وہ لٹل بٹ چینج جو آ رہی ہے وہ پہلی 2 سمیشن سائن کے اندر آ رہی ہے، اس کو ہم کرتے ہیں اینڈ وی گیٹ اٹ لائک دس: ایکس پلس ایکس اسکوائر ٹی پلس سگما n is equal to 2 to infinity x p n x t to the power n minus t minus sigma n is equal to 1 to infinity p n x t to the power n plus 1 minus x minus 2 into 3x square minus 1 divided by 2 t minus sigma n is equal to 3 to infinity n p n x t to the power n minus 1 plus 2x square t plus 2x sigma n is equal to 2 to infinity n p n x t to the power n minus sigma n is equal to 1 to infinity n p n x t to the power n plus 1 is equal to 0. اس میں الجبرائک مینیپولیشن کی گئی ہے تاکہ کچھ سملرٹی بن جائے اور ہم اس کو ایک کامن سمیشن سائن میں لکھ سکیں. کچھ چیزیں ہم چینج کریں گے. تو دس از نتھنگ جسٹ سمپل میتھمیٹیکل مینیپولیشن. اب آپ سمپلیفائی وغیرہ کر لیں، انڈیکس کو چینج کر لیں، اپروپریٹ ویلیوز لگائیں. بہت پریکٹس کر لی ہے، بہت جگہ پہ کیے ہیں. کچھ سمیشن کیجئے، کچھ چینج کیجئے. الٹیمیٹلی آپ کے پاس جو ایک ایکویشن بنے گی وہ اس طرح کی ہوگی. اس کو چیک کر لیجئے گا، غلطی ہو تو مجھے بھی بتائیے گا اور ٹھیک کر لیجئے گا. لیکن میرے خیال میں ٹھیک ہے. آتی ہے آپ کے پاس ایکویشن یہ: سگما k از اکول ٹو 2 ٹو انفینٹی مائنس k پلس 1 پی کے پلس 1 ایکس پلس 2k پلس 1 ایکس پی کے ایکس مائنس k انٹو پی کے مائنس 1 ایکس ہول مطلب بریکٹ بڑی t to the power k is equal to 0. Once again, I'll read it very quickly. Sigma k is equal to 2 to infinity minus k plus 1 pk plus 1 x plus 2k plus 1 x p to the power kx minus k pk minus 1 x multiplied by t to the power k is equal to 0. اب ایسا کریں کہ کیونکہ یہ سمیشن سائن ہے، ساری کی ساری ٹرمز اس وقت 0 ہوں گی جبکہ ہر ٹی جو ہے وہ 0 ہوگی. تو آپ کے پاس 3 ٹرم ریکرنس ریلیشن آ گیا: k پلس 1 پی کے پلس 1 ایکس مائنس 2k پلس 1 ایکس پی کے ایکس پلس k پی کے مائنس 1 ایکس از اکول ٹو 0. دا ویلوز آف k آر 2, 3, 4 اینڈ so on so forth. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک دفعہ اور فائنلی
k plus 1 pk plus 1x minus 2k plus 1 x into pk x plus k pk minus 1 x is equal to 0. The values of k are 2, 3, 4, 5 and so on so forth. یہ ہمارے پاس ایک ریکرنس ریلیشن آ گیا. اب آپ پوچھ سکتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس 3 ٹرم تھی. اب 3 ٹرمس میں اگر آپ دیکھیں تو پی کے پلس 1 ہے, پی کے ہے اور پی کے مائنس 1 ہے. ٹھیک ہے, یہ ریکرنس ریلیشن ہوتا ہے کیا؟ بائی دی وے کچھ آئیڈیا ہے؟ اتنے آپ نے کیلکولیٹ کر لیے, اتنے معلوم کر لیے, لیکن یہ ہوتے کیا ہیں؟ بیسیکلی اگر آپ کے پاس ہم سی کے کی ویلیو لے لیتے ہیں, مثال کے طور سے سی کے کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس سی ناٹ معلوم ہے تو آپ سی 1 معلوم کر سکتے ہیں, یا سی ناٹ اور سی 1 معلوم ہے تو سی 2 معلوم کر سکتے ہیں, سی 3 معلوم کر سکتے ہیں, سی 4 معلوم کر سکتے ہیں. یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہائر آرڈر کا انڈیکس اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے, مثال کے طور سے سی 4, اور اگر سی ناٹ اور سی 1 دیا ہوا ہے تو آپ سی 4 کو ایکسپریس کر سکیں سی ناٹ اور سی 1. تو اس کو کیا کرتے ہیں, ایسے ریلیشن جو ریکرنس یا بار بار ریکر کرتے رہیں اس کو ہم ریکرنس ریلیشن کہہ سکتے ہیں. اس کے اندر 3 ٹرمز بھی ہو سکتی ہیں, 4 بھی ہو سکتی ہیں. مثال کے طور سے پی کے مائنس 1, اور اگر آپ کے پاس پی کے پتا ہے تو آپ پی کے پلس 1 اس سے بڑی آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے سی ناٹ سی 1 پتا ہے تو سی 2 آپ کیلکولیٹ کر سکتے تھے, سی ناٹ سی 1 پتا ہے سی 7 کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو ریکرنس ریلیشن کے مطلب یہ بار بار اس طریقے سے چیزیں آتی ہیں. دیٹس ہاؤ وی ڈیفائن اے ریکرنس ریلیشن, جس سے آپ چیزیں کیلکولیٹ کر سکتے ہیں فردر. یہ ایک قسم کا آپ کو میکینزم بتاتا ہے, ایک قسم کا طریقہ کار بتاتا ہے. اب تو جناب ہم نے یہ لیجنڈرس پالینومیل ڈیفائن بھی کر لیے, اس کے لیے ہم نے جنریٹنگ فنکشن بھی دیکھ لیا, اس کے لیے روڈریگز فارمولا بھی دیکھ لیا ہے. اب اس کی 2 پراپرٹیز ہیں, ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. 2 امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں لیجنڈرس پالینومیل کی. ایک تو یہ کہ یہ ایک دوسرے کے آرتھوگونل ہوتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے یہ پروو کرنا ہے کہ انٹیگرل آف دی پروڈکٹ آف 2 فنکشن شوڈ بی اکول ٹو 0. کیا کہا ہے میں نے کہ انٹیگرل آف پی ایم ایکس ملٹیپلائڈ بائی پی این ایکس ڈی ایکس شوڈ بی اکول ٹو 0. دس از دی کنڈیشن آف آرتھوگونلٹی. یہ کسی بھی فنکشن کے لیے ہوتی ہے. کوئی فنکشن آپ کے پاس دیے ہوئے ایف ایکس اینڈ جی ایکس, اگر آپ نے پروو کرنا ہے کسی خاص انٹرول کے اندر, سے فرام اے ٹو بی, تو اس کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ اے ٹو بی انٹیگرل ایف ایکس انٹو جی ایکس ڈی ایکس شوڈ بی اکول ٹو 0. یہ کنڈیشن ہوتی ہے, اور یہی کنڈیشن ہم یہاں پہ لگائیں گے. اب کیا کر رہے ہیں ہم؟ کنڈیشن آف آرتھوگونلٹی پروو کرنا چاہ رہے ہیں. کس کے لیے؟ لیجنڈر پالینومیل کے لیے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لیجنڈر پالینومیلس آر آرتھوگونل. ہم 2 لے لیں گے اور اس کے بعد پروو کریں گے کہ اس کا انٹیگرل جو ہے وہ 0 کے برابر آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی کیلکولیشن ٹیڈیس ہی ہے, کاپی پیسز ہمارے جلدی جلدی کرتے ہیں, تیز روانی میں آپ کر لیں گے. ڈفرینسیشن ہے بیسیکلی, الٹیمیٹلی ایک انٹیگریشن آئے گی اینڈ وی ول ڈو اٹ ویری کوئکلی انشاءاللہ. آپ فرض کر لیں کہ پی این ایکس اینڈ پی ایم ایکس آر 2 solutions آف لیجنڈرس ڈفرینشیل اکویشن, اور ڈفرینشیل اکویشن لیجنڈرس صاحب کی جو ہے وہ ہے 1 minus x square y double dash minus 2xy dash plus n into n plus 1 y is equal to 0. Therefore, we get 1 minus x square p n double dash x minus 2x p n dash x plus n into n plus 1 p n x is equal to 0, and 1 minus x square p m double dash x minus 2x p m dash x plus m into m plus 1 p m x is equal to 0. ان 2 equations کو آپ لکھ سکتے ہیں سمپلیفائڈ فارم میں. کس طرح سے؟ میں نے لکھا ہوا ہے 1 minus x square p n dash x whole dash plus n into n plus 1 p n x is equal to 0. جی سیکنڈ اکویشن لکھیں فوراً, اسی طرح کی ہوگی, صرف n کی جگہ m ہوگا. 1 minus x square p m dash x whole dash plus m into m plus 1 p m x is equal to 0. اب اس میں دیکھیں اگر کچھ نظر آ رہا ہے, ایک چیز بڑی اچھی سی نظر آ رہی ہے کہ اگر ہم پہلی اکویشن کو پی ایم ایکس سے ملٹیپلائی کر دیں اور دوسری اکویشن کو پی این ایکس سے ملٹیپلائی کر دیں اور سبٹریکٹ کر دیں تو ہمارے پاس جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کچھ کامن چیزیں آ جائیں گی, اور یہی چیزیں ہم نے الٹیمیٹلی کیلکولیٹ کرنی ہوگی. اوکے, گو ہیڈ. ملٹیپلائی دی اکویشن نمبر 1 بائی پی ایم ایکس
and second by Pnx and subtract. You will get an equation of this sort. Pmx within bracket 1 minus x square Pn dash whole dash minus Pnx 1 minus x square Pm dash x whole dash plus n into n plus 1 minus m into m plus 1 Pmx Pnx is equal to 0. ٹھیک ہے؟ کوئی ڈاؤٹ ہے تو بتائیے، نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. جی تھوڑی سی ڈفرینسیشن استعمال کریں، تھوڑی سی عقل استعمال کریں، تھوڑی سی کاپی پینسل استعمال کریں تو آپ کے پاس جو ایکویشن ابھی میں نے لکھی ہے اس کو اس فارم میں آپ ٹرانسفارم کر دیں گے. یا تو میری بات کا یقین کر لیں یا کیلکولیٹ کر لیں. بہتر یہ ہے کہ کیلکولیٹ کریں. میتھمیٹکس میں کبھی کسی پہ یقین نہیں کرنا چاہیے. 1 مائنس ایکس اسکوائر پی ایم ایکس پی این ڈیش ایکس مائنس پی ایم ڈیش ایکس پی این ایکس بڑی بریکٹ بند اینڈ ہول ڈیش پلس این انٹو این پلس 1 مائنس ایم انٹو ایم پلس 1 پی ایم ایکس پی این ایکس از اکول ٹو 0. Once again I read it. 1 minus x square multiplied by pmx pn dash x minus pm dash x pn x whole dash plus n into n plus 1 minus m into m plus 1 pmx pnx is equal to 0. تو یہ جناب آپ کے پاس ایک ایکویشن آ گئی. آگے چلیں، اس کو اور تھوڑا سا اینالائز کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے پاس کیا آئے گا؟ آپ کے پاس آ جائے گا 1 minus x square pmx pn dash x minus pm dash x pnx whole dash plus n minus 1 into n plus m plus 1 pmx pnx is equal to 0. اب ایسا کریں جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ تو 0 ہے آپ کے پاس، یہ سیکنڈ ٹرم کو آپ ایسا کریں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں، یا یوں کہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کو رہنے دیں اور پہلی ٹرم کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لے جائیں. You will get n minus m into n plus m plus 1 pmx pnx is equal to 1 minus x square pm dash x pnx minus pmx pn dash x whole dash. اب دونوں سائڈ کو آپ کیا کریں؟ انٹیگریٹ کر دیں with respect to x. تو آپ کے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ کیا آئے گا؟ n minus m into n plus m plus 1 integral a to b pmx pnx dx, that will be equal to integral a to b of 1 minus x square pm dash x pnx minus pmx pn dash x whole dash dx. اب اس کو دیکھیں، جو آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ایکسپریشن آیا ہے، انٹیگرینٹ جو آیا ہے، یہ انٹیگرل سائن اور ہول ڈیش کینسل ہو جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. تو آپ کے پاس بچ جائے گا کیا؟ یہ نئی اکویشن میں ہم لکھتے ہیں دیٹ از اکول ٹو آن دا لیفٹ ہینڈ سائڈ از n مائنس ایم انٹو n پلس ایم پلس 1 انٹیگرل فرام اے ٹو بی پی ایم ایکس پی این ایکس ڈی ایکس از اکول ٹو 1 مائنس ایکس اسکوائر پی ایم ڈیش ایکس پی این ایکس minus pmx pn dash x ranges from a to b. ٹھیک ہے، یہ جو انٹرول ہے آپ کے پاس a to b ہے. اگر یہ انٹرول ہم سپوز کریں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ 1 minus x square 0 ہوتا ہے اور x equal to plus minus 1، اور اگر ہم یہ ویلو a کی رکھیں -1 اور b کی رکھیں +1، تو آپ دیکھیں گے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس 0 آ جائے گا. ٹھیک ہے، دی ویلو آف اے از اکول ٹو -1، دا ویلو آف بی از +1 بیکاز آف دا پرزینس آف 1 minus x square. رائٹ ہینڈ سائڈ ول بی 0. لیفٹ ہینڈ سائڈ آپ کے پاس کیا آ گئی؟ n minus m into n plus m plus 1 انٹیگرل -1 to 1
پی ایم ایکس پی این ایکس ڈی ایکس اکول ٹو 0. اس سے کیا ثابت ہوا کہ -1 to 1 انٹیگرل پی ایم ایکس پی این ایکس ڈی ایکس اکول ٹو 0 فار ایم ناٹ اکول ٹو این. جی ہم نے کیا کیلکولیٹ کیا؟ ہم نے کہا، ہم نے پروو کیا کہ لیجنڈر پالینومیل آرتھوگونل ہوتے ہیں، یعنی کہ انٹیگرل آف -1 to 1 پی ایم ایکس پی این ایکس ڈی ایکس اکول ٹو 0 ہم نے پروو کر دیا. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ریکنسلیشن سے، اس کے بعد ہم نے کیلکولیٹ کرتے چلے گئے، آخر کے اندر ہم نے پروو کر دیا کہ لیجنڈر پالینومیل آرتھوگونل ہوتے ہیں. اور یہ -1 to 1 کہاں سے آیا؟ کیونکہ ہمارے پاس x² -1 پوائنٹس تھے، x² -1 is equal to 0, x is equal to +-1 آپ کے پاس. تو یہ انٹرول آ گیا فرام -1 to 1. So the orthogonal legendary polynomials are within the range from -1 to 1. کلیئر ہے یہ چیزیں؟ یہ اس صورت میں تھا جس وقت کہ آپ کے پاس m اور n برابر نہیں ہے. m should not be equal to n. دو مختلف ہیں. اگر دونوں برابر ہو جائیں یعنی m is equal to n, pnx into pnx کیا ہو جائے گا؟ یہ ہوتی ہے کنڈیشن آف نارملٹی. اس کو آپ ذرا ایکسرسائز ہے، اس کو ذرا سا غور کیجیے گا اور ٹرائی کرنے کی کوشش کیجیے گا. ہم نے سولوشن آپ کے لیے پرووائڈ کیا ہے، ہم نے نوٹس میں دیا ہوا ہے، لیکن نوٹس میں دیکھیے گا مت، اس کو آپ ٹرائی کیجیے گا اور جب سکسیس ہو جائے تو چیک کر لیجیے گا، اور خدا نخواستہ اگر آپ فیل ہو جائیں تو اس کے اندر کنسلٹ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جناب. اب ایسا کرتے ہیں کہ کچھ ہم نے آپ کے لیے ایکسرسائز چھوڑی ہیں. کس چیز کی ایکسرسائز چھوڑی ہیں؟ اس کو ذرا تھوڑا سا ایک دفعہ ریوائز کر لیں کوئکلی اور دیکھیں ایکسرسائز کس چیز کی ہوں گی. ہم نے اسٹارٹ کیا ایک ڈفرینشیل اکویشن سے، اس کو کہا کہ یہ لیجنڈرس ڈفرینشیل اکویشن ہے. اس کا ہم نے سولوشن معلوم کیا. جو سولوشن ہمارے پاس آئے، ہم نے کہا جو سولوشنز آتے ہیں یہ ہمارے پاس لیجنڈرس پالینومیل ہیں. ان کو ہم نے ڈیفائن کیا. ڈیفائن کرنے کے بعد ان کو ہم نے ڈرائیو کیا. ہم نے جنریٹ کیا، ایک جنریٹنگ فنکشن بتایا، ایک راڈریگز فارمولا بتایا. جنریٹنگ فنکشن اگر میں دوبارہ سے بتا دوں 1 - 2xz + z²⁻½ راڈریگز فارمولا pnx is equal to 1/2 n فیکٹوریل dn/dx⁻n x²-1 ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس چیزیں ہیں جو لیجنڈرس ڈفرینشیل اکویشن بڑی چھوٹی سی تھی. ٹھیک ہے، اس کے ایگزامپلس کو 2-1 ہوں گے، لیکن زیادہ تر جو ایگزامپلس ہیں، زیادہ تر جو ایکسرسائزز ہیں آپ کے لیے وہ لیجنڈرس پالینومیل کے بارے میں ہیں. ان کو اسٹڈی کیجیے گا. 2 پراپرٹیز خاص اس کو یاد کیجیے گا. میں نے pnx into pnx ابھی بتایا نہیں، ایک فارمولا ہوتا ہے، وہ فارمولا انشاءاللہ کسی وقت پھر آپ کو بتائیں گے، نوٹس میں موجود ہیں آپ کے لیے. تو ایسا کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں اس کے ساتھ کہ ہمارے پاس سیریز سولوشن مکمل ہو گیا ہے. اس کو ریوائز کیجیے گا، پراپر پرسپیکٹو میں دیکھیے گا. کسی وقت موقع ملے گا تو میں سارا ایک دفعہ ریوائز کر دوں گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے، ایکسرسائز ضرور کیجیے گا، بہت ساری ہیں. جی آج کچھ خوشی بھی ہو رہی ہے، کچھ اطمینان بھی ہے کہ ایک اور سیگمنٹ ہم نے مکمل کر لیا. ابھی تک جو ڈفرینشیل اکویشن ہم کرتے ہیں اس کے اندر ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل اور ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے. یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس y ہوتا تھا، dy/dx ہوتا تھا، d2y/dx² ہوتا تھا. ٹھیک ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے پاس dy/dx بھی ہے اور dx/something بھی ہے، ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی. اب جو ہم نیا سیگمنٹ کریں گے اس کے اندر ہمارے پاس ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ ویریبلس ہوں گے، ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا. مثال کے طور سے t اگر آپ کے پاس ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے تو dx/dt بھی ہو سکتا ہے، dy/dt بھی ہو سکتا ہے، پھر اسی طریقے سے dz/dt بھی ہو سکتا ہے، dw/dt بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کیا ہو گیا ہمارے پاس، ہم نیا سیگمنٹ اسٹارٹ کریں گے جس میں سائملٹینیس اکویشنز کریں گے، جس میں سسٹمز آف اکویشن کریں گے اور نمبر آف ویریبلس ہم بڑھا دیں گے. کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اتنی کوئی کمپلیکیٹڈ بات نہیں ہوگی، بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہوگی. مزہ اسی وقت آتا ہے جب چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوتی جائیں اور اس کا آپ کو طریقہ پتا ہو، حل پتا ہو اور اس کو ہینڈل کیسے کر سکتے ہیں. تو جی ہاں، اگلی دفعہ اور آگے کچھ لیکچرز میں ہم کور کریں گے سسٹمز آف لینئر اکویشنز. لینئر ہوں گی جس کے اندر ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن تو ہو سکتی ہیں لیکن ہائر ڈگری کی نہیں ہوں گی، اور ایک سے زیادہ اکویشن ہوں گی. ابھی تو ایک ڈفرینشیل اکویشن ہوتی تھی، آپ نے لیجنڈر ڈفرینشیل اکویشن پڑھی، آپ نے بیسل ڈفرینشیل اکویشن پڑھی، اب بہت زیادہ ڈفرینشیل اکویشنز ہوں گی. تو یہ جناب ٹاپکس ہوں گے
اگلے لیکچرز کے آج کا لیکچر یہاں پہ مکمل کرتے ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں ود دی پریمیسز کہ جی ہم نے ایگزامپلس کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنا خیال ضرور رکھیے گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ سے پھر مل سکوں. اللہ حافظ اور السلام علیکم.